سیرت نبی پڑھتے ہوئے اور زندگی میں اگر انسان کو ویسے یاد رہے کہ حادثہ نام کی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں. آپ طائف چلے گئے لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. واپس آتے ہوئے تشدد ہوا بدترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور خود آپ کے فرمان کے مطابق میری زندگی کا سخت ترین دن طائف کا دن ہے. اگر ایسا پرچہ آتا تو ویسا ہوتا, کچھ اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں, بس فوراً یہ یاد کر لیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اللہ کی بندی ہوں, مجھے اللہ کا فیصلہ منظور ہے. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اسی فیصلے میں سے کہاں تک آپ پہنچائے گا. اور اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا یہ اتار چڑھاؤ میرا کام میں نے پورا کر دیا, میں نے اپنی سی محنت کی, اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا, باقی اب اللہ تعالیٰ مجھے جدھر لینا چاہتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. تو انشاءاللہ آپ اچھا کھائیں یا کم کھائیں, آپ کا نام روشن ہو یا نہ ہو, ایک بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کبھی غمگین نہیں ہوں گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. محترم ڈائریکٹر پنجاب کالج, معزز معلمات اور عزیز بچیوں, سیرت النبی ایک ایسا موضوع ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے آسان ترین بھی ہے اور مشکل ترین بھی. آسان اس لحاظ سے کہ ایک مسلمان بچہ بھی سیرت النبی کو خطاب کر سکتا ہے, چند جملے ضرور پڑھ سکتا ہے, اتنا آسان ہے. اور مشکل اتنا ہے کہ کئی جلدوں میں سیرت النبی لکھنے کے بعد سیرت نگار یہ کہنے اور لکھنے پر مجبور ہوا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب بچیوں کو سیرت النبی تو آتی ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی. 40 سال کی عمر میں آپ کا وحی کا آغاز ہوا. 10 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں اس حال میں قیام فرمایا کہ آپ کو بنو ہاشم اپنے خاندان کی سپورٹ حاصل رہی. پھر ابو طالب کا دنیا سے چلا گیا اور ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا. اس کے آپس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب آپ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے, طائف گئے, وہاں بھی کچھ نہیں ملا. پھر ایک مشرک کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں واپس آئے اور اس کے بعد اللہ نے معراج کرائی. آپ معراج کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں پوچھے کہ کیا ہوا میرے جان, یوں کر کے ہاتھ پھیلا کے, تو بچے کے آنسو وہی رک جاتے ہیں. تو رب العالمین نے بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھنے کے لیے, گھبرا مت, میں تیرے ساتھ.
اس کے بعد پھر اسی سال حج کے موسم میں مدینے کے آئے ہوئے چاند افراد سے ملاقات، اگلے سال بیعت عقبہ اولیٰ، پھر بیعت عقبہ ثانیہ، یہ سب باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب بچیوں کو یاد ہے۔ اس کے بعد پھر ربیع الاول سن 14واں سال نبوت کا، اس میں آپ نے ہجرت فرمائی اور اس کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ سیرت النبی پڑھتے ہوئے اور زندگی میں اگر انسان کو ویسے یاد رہے کہ حادثہ نام کی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں، وہ ہمارے لیے حادثہ ہوتی ہے کہ ہمارے خیال میں بھی نہیں ہوتی اور اچانک ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ حادثہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، تقدیر میں وہ ہوتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہو نہیں گئے، اللہ نے آپ کو یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں لے کے آیا۔ اللہ ایک بات ہوگی نا، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ بھی ہو نہیں گیا، اللہ نے والدہ کو اٹھا لیا۔ یعنی آپ پوری سیرت میں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کو شامل کرتے چلے جائیں تو سیرت کا پورا ویو بدل جائے گا۔ یعنی جب یہ حادثات معلوم ہوتے ہیں، حوادث معلوم ہوتے ہیں تو ذہن میں پکچر اور بنتی ہے، اور جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور اسی میں خیر ہوگی تو پھر معلوم ہوتا ہے اور یہ قرآن مجید میں بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ ہے، لیکن 2 پیغمبروں کا تذکرہ بطور خاص ہے۔ ایک یوسف علیہ السلام کہ جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کمال دکھایا کہ انہی بھائیوں کو ان کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کر دیا۔ اب غور کیجیے کہ اگر یوسف علیہ السلام وہیں رہتے فلسطین میں تو لاسٹ بٹ 1 چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے ان کی گھر میں کیا حیثیت تھی، اور فرض کیجیے حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے میر ہوتے تو وہ میر شیپ کس کو ملنی تھی؟ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے کو۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی کہ بھائی انہیں کنویں میں پھینکے، پھر میں جانوں میرا کام جانے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے کنویں میں سے نکلوایا اور ان کو مصر پہنچا دیا ایک غلام کی حیثیت سے، اور مصر کے بہت بڑے وزیر نے انہیں خریدا اور گھر آ کر بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کا خوب خیال رکھو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کیا پتا ہم اس کو یہ ہمیں فائدہ دے یا ہمیں سے بیٹا ہی بنا دے۔ لیکن وہاں حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ایکسٹرا ہینڈسم تھے، لہذا اس عورت کے لیے بھی irresistible ہو گئے کہ جس کے ہاتھوں میں پل کر وہ جوان ہوئے۔ پھر جو ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اچھا وہاں کیا ہوا کہ سارے نشانیاں دیکھ کر اس کا شوہر کنونس ہو گیا کہ قصور والی میری بیوی ہے، لیکن پھر ان کو مناسب یہ لگا کہ ہم اس کو کچھ دیر کے لیے جیل میں ڈال ہی دیں۔ اللہ نے جیل میں ڈلوا دیا۔ پھر اگر نہیں، اللہ نے جیل میں ڈلوا دیا، اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ یعنی اگر یوسف علیہ السلام کی کہانی کو آپ وہ سانپوں اور لوڈو والی جو سانپوں اور سیڑھیوں والی جو لوڈو ہوتی ہے اس پر قیاس کریں تو قدم قدم پر آپ کو کوئی سانپ ڈس لیتا تھا۔ پہلے بھائیوں نے ڈسا، پھر اپنے مالک کی بیوی نے ڈسا، اور پھر وہ جو ایک جیل کا ساتھی آزاد ہونے والا تھا اس کو شیطان نے بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اندر ہی تھا نا سارا کچھ۔ اب بادشاہ کو خواب آیا، یہ سارا سٹیج سیٹ ہو رہا تھا نا، اس کو آپ سمجھیں یہ کس لیے تھا؟ یوسف علیہ السلام کو اس بڑی کرسی پر بٹھانے اور بیٹھ کے وہاں جاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اتنے اہتمام سے کیوں بیان ہوا؟
بالکل کہانی کی طرح, بڑے انٹرسٹنگ اسٹوری آف دا قرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے کہ اولاً قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی ہے. آپ کو بتانا تھا کہ گھبرا مت, یہ کافر جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں, یہ ابو لہب جو تمہارے ساتھ کر رہا ہے, گھبرا مت اس سے. میں بڑا ہوں, بہت بڑا ہوں, بہت ہی بڑا ہوں. دیکھو میں نے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور میں تمہیں بھی کہاں سے کہاں پہنچاؤں گا, بس تم میری انسٹرکشن کے مطابق چلتے رہو. دوسری کہانی جس کو قرآن مجید نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے. یعنی اگر آپ میں سے جو حافظہ بچیاں ہیں وہ یاد کریں کہ ان کو سب سے زیادہ پریشان موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. یعنی حافظ قرآن شریف سناتے ہوئے نماز میں ذرا اس کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے تو وہ 8-10 سپاروں کا جمپ جو ہے وہ آرام سے لگا سکتا ہے. اذ قال موسیٰ لقومہ, پتہ نہیں کتنے دفعہ آیا قرآن مجید. لیکن یہ کہانی کیوں سنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو, فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پروگرام موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنایا, لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی کمال کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کو غرق کیا. یہ کیوں سنائی کہانی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کرنے کے لیے کہ میں بہت بڑا ہوں اور میں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہوں. اگر میں نے تمہیں ذمہ داری لگائی ہے نا, کسی کام کے لیے لگائی ہے. اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کے 2 سورتیں ایسی ہیں, ان کا ذکر تو 2.5 پاروں پر پھیلا ہوا ہے, ساری آیتیں ملا لے تو تقریباً 2.5 پارے بنتے ہیں. لیکن 2 سورتیں ایسی ہیں قرآن مجید کی جن کو بجا طور پر حضرت موسیٰ کی سوانح عمری یا بایوگرافی قرار دیا جا سکتا ہے. سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص. سورۃ طٰہٰ میں یہ کہانی ڈرامائی انداز میں بیان ہوئی ہے کہ درمیان میں سے شروع کر دی اذ رأیٰ نارا, یاد کرو جب موسیٰ نے آگ دیکھی, اور پھر وہاں جا کر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی تم پر احسان کیا تھا کہ جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی کہ اس کو ڈبے میں ڈال کر پھینک دو, اب تو وہ کہانی پوری کھول دی. لیکن سورۃ قصص میں یہ کہانی کی طرح بیان ہوئی کہ فرعون جو تھا وہ بڑا ظالم تھا, وہ اپنی قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا تھا اور لڑا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل پر رحم آ گیا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. ان دونوں صورتوں میں سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کی کہانی بیان کرنے سے پہلے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ, ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں, محروم رہیں. یہ شقی مادہ ہے نا, شین قاف یا, جس سے شقی بنا ہے نامراد, اسی سے لتشقیٰ, تاکہ آپ نامراد رہیں. عام طور پر مترجمین ہیں انہوں نے شین قاف مادہ لیا اس کا, لیکن یہ دونوں امکانات موجود ہیں کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ محروم رہیں, ہم آپ کو کامیاب کریں گے. اور سورۃ قصص کے آخر میں فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, کہ بے شک وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ لازماً آپ کو منزل مراد تک پہنچائے گی. تو یہ کہانیاں سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ کس نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے, آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار تھا. آپ کے چچاؤں میں سے ہے نا, ایمان بھی بعد میں لائے, لیکن جب ایمان نہیں لائے میں اس وقت کا حوالہ دے رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ کی شادی کے موقع پر ابو لہب بار بار بکواس کرتا رہا اور وہ اس کو منہ توڑتے رہے. لیکن اب خاندانی جگڑ بندی جو ہے, قبیلے کی جگڑ بندی, غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے ہوئے آنا پڑا ان کو, اس لیے کہ اس خاندان میں تو نہیں رہ سکتے ورنہ وہ, اور قیدی ہوئے, ان 70 قیدیوں میں شامل تھے. اب اور کیجئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھی زندہ ہوتے اور وہ بھی ابو طالب جتنے تکڑے نہ ہوتے کہ وہ کھڑے ہو جائیں قریش کے سامنے, اور ان کو بھی اپنے بھائی عباس کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آنا پڑتا بدر میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی امبیرسمنٹ ہوتی.
یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں. آپ اپنی زندگی میں اگر اس کو اپلائی کریں, زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. اگر آپ کو یہ یاد رہے گا کہ یہ اتار چڑھاؤ آ نہیں رہے, اللہ تعالیٰ مجھے نیچے اور اوپر کر رہا ہے, تو آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. یعنی ابھی ایف ایس سی میں آپ پہنچیں گی, امتحان دے گی, آپ میں سے کچھ بچیاں جو ہیں وہ میڈیکل کالج میں داخلے کا نمبر لے لیں گی, اور کچھ بلکہ بہت ساری نہیں لیں گی. اگر آپ نے سمجھا کہ یہ کیا ہو گیا, اور پھر آپ حساب لگاتی ہیں, اگر میں وہ سوال ٹھیک کر دیتی تو پھر اتنے نمبر مجھے مل جاتے, اگر میں یہ کر دیتی تو وہ ہو جاتا, اگر ایسا پرچہ آتا تو ویسا ہوتا. کچھ اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں, بس فوراً یہ یاد کر لیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اللہ کی بندی ہوں, مجھے اللہ کا فیصلہ منظور ہے. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اسی فیصلے میں سے کہاں تک آپ پہنچائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ صرف ایک کہانی نہیں ہے, وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. کہتے تھے نا مشعل راہ. مشعل کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر رات کا وقت ہو, بالکل اندھیرا ہو جائے, بجلی چلی جائے تو کیا ہوگا؟ شاید میں نیچے اترتے ہوئے گروں گا. آپ جو ہیں جو یہاں بچیاں بیٹھی ہیں وہ کولوں سے ٹکرائیں گی, کوئی پنکھے سے ٹکرائے گی, تھوڑا سا ایک دیا بھی روشن ہو جائے گا تو یہ کام ختم ہو جائے گا, آپ کو راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو مشعل راہ, راہ کون سی ہے؟ زندگی. میں آپ سب ہم ایک راہ پر چل رہے ہیں, وہ جا کدھر رہی ہے راہ؟ وہ قبر کی طرف جا رہی ہے, اور قبر سے ہو کر آخرت کی طرف جا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں چلا رہا ہے. اگر ہم اللہ کی مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح منزل کی طرف لے جائے گا. اور اگر ہم یہ گلے شکوے ہی کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ اس نے ایسا کیوں کر دیا اور اس نے ایسا کیوں کر دیا, تو پھر آپ جو ہیں اس میں پریشانی ہوتی رہے گی. تو پریشان نہیں ہونا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبوی میں, یعنی ابو طالب کا کردار کیا رہا کہ اس نے کہا کہ میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں, اس ساڈا منڈا خبردار انہوں ہاتھ لایا تھا. یہ قبائلی نظام میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے, شہروں میں نہیں ہوتا. شہر میں تو پڑوسی نہیں جانتا ہوتا کہ میرے برابر والے مکان میں کون رہتا ہے, لیکن دیہات میں خاندان کے ساتھ پہچانا جاتا ہے ہر شخص. یعنی کوئی بندہ گاؤں میں گزر رہا ہو, آپ اپنے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں گئے ہوں, تو کوئی بندہ گزرے یا کوئی عورت گزرے, آپ پوچھیں یہ کون ہے, سب سے پہلے اس کا خاندان بتائے گا. یہ راجپوتاں دا, یہ گجراں دا ہے, یہ پٹھاناں دی کڑی ہے. یہ پہلا تعارف جو ہے وہ خاندان کا ہے. تو وہ قبائلی معاشرہ تھا, خاندان بہت امپورٹنٹ. اب خاندان کا سربراہ ابو طالب تھا, وہ ایک آئیڈیل کلاسیکل ہیڈ آف دا فیملی تھا. لہذا اس نے کہا خبردار ساڑھے منڈے نو ہاتھ لایا تھا, نیڑے نہیں جان دیا کس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب اگر ابو طالب 10 سال بھی اور زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتا, یہی کچھ چلتا رہتا. اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چلائے. اس کے لیے اللہ نے ابو طالب کو بلا لیا, اور اس کے بعد وہ تایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اول روز سے, اس کو خاندان کا سربراہ بنایا, اور اس نے قریش کا وہ مطالبہ پورا کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر ہے, وہاں کوئی کرشی رہ سکتا ہے یا اس کا غلام یا حلیف. اب کوئی آپ کو پناہ دے تو آپ رہ سکتے ہیں. آپ نے مکے سے باہر آ کر زید بن حارثہ اپنے آزاد کردہ غلام کو پیغام دے کر بھیجا کچھ سرداروں کی طرف کہ مجھے پناہ دے دو, انہیں پناہ نہیں دی. آپ طائف چلے گئے, لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. واپس آتے ہوئے تشدد ہوا بدترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور خود آپ کے فرمان کے مطابق میری زندگی کا سخت ترین دن طائف کا دن ہے. اس کے بعد پھر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے میرے راج پر بلایا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے. اور آپ پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, مدم بن عدی کی پناہ دے کر. وہ مشرک تھا لیکن شریف آدمی تھا, اس نے پناہ دے دی. اور اسی سال حج کے موسم میں حج کے لیے آئے ہوئے مدینہ منورہ کے کچھ افراد سے رات کے اندھیرے میں آپ نے ملاقات کی. یہ رات کے اندھیرے میں کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا.
یعنی آپ کو جو اپنی تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی فزکس میں کیمسٹری میں یہ کیوں ہاؤ یہ آپ کے ذہن میں سوالات آنے چاہیے. وہ نمبر لینا, پاس ہونا, ایف ایس سی میں داخلہ لے لینا وہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن علم کا اصل مقصد کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ. یو مسٹ انڈرسٹینڈ وٹ ایور یو اسٹڈی. اگر آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے, آپ جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, لیکن آپ کے پاؤں زمین پر لگے ہوئے نہیں ہوں گے. تو وائی کیجیے ایسا کیوں ہوا؟ رات کے اندھیرے میں کیوں جاتے تھے؟ اس لیے کہ دن میں ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا, اور جب کوئی آدمی ملتا آپ اس سے گفتگو کرنے لگتے تو پیچھے سے بکواس کرتا تھا, او یہ جادوگر ہے, جادو کر دے گا تم کو, تو فوراً آدمی دور بھاگ جاتا. لہذا رات کے اندھیرے میں ملاقات کی, تعارف کروایا انہوں نے ایک دوسرے سے کان کان میں کہا یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں, آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئے. وہ ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے, بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی, پھر 75 افراد آئے اور آپ کے لیے ایک پیشکش لے کے آئے. یعنی بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر کیا ہوا, خاص ایونٹ ہے جس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ ہم بہت دور ہیں, روز روز آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, آپ ہمیں کوئی معلم عطا کرتے ہیں جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھاتا رہے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا. ایک سال تک انہوں نے قرآن مجید پڑھایا. میں کہتا ہوں پڑھایا نہیں, شاید گھونٹ کے پلایا تھا, یا قرآن مجید کا انجیکشن لگا دیا تھا انہیں. اس لیے کہ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت ایک فارسی کا شعر ہے, چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد, جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ قرآن عجیب کلام ہے, جب یہ کسی شخص کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ شخص بدل جاتا ہے, اور جب کوئی شخص اندر سے بدلتا ہے اس کے لیے پورا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے نا. یعنی جو بچیاں سامنے بیٹھی ہیں وہ اس پوڈیم کی پوری فرنٹ سرفیس دیکھ رہی ہیں, جو ادھر بیٹھی ہیں سائڈ دیکھ رہی ہیں, ادھر بیٹھی ہیں یہ سائڈ دیکھ رہی ہیں, جو کونوں میں بیٹھی ہیں ان کو کونا نظر آ رہا ہے. تو جب اندر سے انسان تبدیل ہوتا ہے کہ ورلڈ ویو تبدیل ہو جاتا ہے. وہ مولانا حالی نے جو نقشہ کھینچا ہے نا عرب کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. لیکن جنگ قادسیہ میں کیا ہوا, ایک مسلمان زخمی کا جب بہت خون بہ گیا, اس کو پیاس لگی, اس نے پانی مانگا, اور مشکیزہ لے کر پانی پلانے والا پہنچا, اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ منہ کھولتا تھا اور مشکیزے کو وہ یوں کر کے اس کی طرف کر کے پانی اس کے منہ میں ڈالتا تھا. اس نے کہا منہ کھولے. ایک دوسرے زخمی نے کہہ دیا الاتش, پیاس, پانی. اس نے کہا میری خیر ہے, پہلے اس کو پلا دو. وہ ماشکی اس کے پاس پہنچا تو تیسرے زخمی نے پانی مانگ لیا, تیسرے کے پاس پہنچا تو چوتھے نے پانی مانگ لیا, چوتھے کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی, بھاگا ہوا تیسرے کے پاس آیا, وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا, دوسرے کے پاس آیا وہ بھی جامع شہادت نوش کر چکا تھا, اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی دنیا میں نہیں تھا. یہ چینج کہاں, کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا کہ پہلے میں پانی پینا, اور کبھی نہیں میری خیر ہے, میری جان جاتی ہے تو جائے, پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلا دو. یہ تبدیلی کس سے آئی؟ کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد. کہ قرآن جب اندر داخل ہوتا ہے تو بندہ بدل جاتا ہے, جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. اور جب ایک بندہ بدلتا ہے تو اس کے لیے پورا جہان بدل جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, ابھی میں نے خاندانوں کا ذکر کیا, تو ہمارے جو پاکستان میں جو خاندان ہیں ان کو آپ اچھی طرح ریکگنائز کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں شیخ, ان کا اصل جو ٹارگٹ ہے وہ بزنس ہے, دکان, کاروبار, وہ ان کی فرسٹ پرائرٹی ہے. اس کے علاوہ کاشتکار لوگ, ان کی فرسٹ پرائرٹی کھیت ہے, کھلیان ہے. آج رات کو اچھا بدھ ہے, آج رات کو پانی لگانا ہے, لہذا وہ اپنے ہر کام سے اپنے آپ کو فارغ رکھے گا, آج پانی لگانا ہے. اس کے مقابلے میں جو ہمارے ہاں جو لڑاکی نسلیں ہیں, پٹھان ہے, راجپوت ہے, ڈوگر ہے, جاٹ ہے, ان کا کام کیا ہے؟ لڑنا پھرنا,
یعنی ان کی سب پرائرٹی کیا ہے کہ مجھ نیوی نہ ہوئے باقی سب کچھ چلا جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نیچر ہے. مدینے کے لوگ کاشتکار تھے، لیکن جب قرآن اندر گیا وہ شیر بن گئے اور مکے کے سب سے بڑے شیروں سورماؤں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی. اور جو بڑا سورما ہوتا ہے نا، بڑا بدماش ہوتا ہے، اس کے دشمن کو پناہ دینے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ابھی حال ہی میں دیکھا ہم نے کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا اور ملا عمر نے ان کو پناہ دے دی افغانستان میں پٹھانوں نے. امریکہ نے کیا حال کیا افغانستان کا؟ اینٹ سے اینٹ بجا دی نا. لیکن پٹھان دلیر تھے اور ضدی قوم ہے. مارگریٹ تھیچر، آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا بچیوں کو، یہ بڑی زوردار پرائم منسٹر تھی برطانیہ کی. پاکستان آئی ہوئی تھی جب روس نے آکوپائی کیا ہوا تھا افغانستان کو، تو افغان مہاجرین کے کیمپ میں انہوں نے لاؤڈ اسپیکر پر روس کی طرف منہ کر کے خطاب کیا اور کہا وی لرنڈ اے لیسن، وی لرنڈ اے لیسن، ہم نے افغانیوں کو چھیڑ کر سبق سیکھ لیا تھا. سون یو ٹو وڈ لرن اے لیسن، ان قریب تم بھی سبق سیکھ لو گے. اور واقعی وہی ہوا کہ افغانیوں نے روسیوں کو مار بھگایا اور پھر ابھی حال ہی میں امریکیوں کو بھی مار بھگایا. یہ کیا ہے؟ یہ افغان قوم کی ایک نیچر ہے، پٹھان کی ایک نیچر ہے، he doesn't give up. لیکن وہاں کیا ہوا؟ یعنی وہ کاشتکار لوگ اتنے تکڑے ہو گئے، اتنے قوی اور دلیر ہو گئے کہ انہوں نے مکے کے سورماؤں کے منہ میں ہاتھ ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے. لہذا 2.5-3 ماہ کے بعد آپ وہاں منتقل ہو گئے. اب وہاں پھر آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ، ظاہر ہے نو انسانی کے ذہین ترین انسان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے سے اللہ کی سپورٹ بھی تھی. تو آپ نے بڑی ذہانت کے ساتھ پہلے 6 ماہ میں اندر سے سنبھالا مدینے کو. نمبر 1 مسجد نبی بنائی. نمبر 2 مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کی، آپ نے پڑھا ہوا ہے. تیسرا میثاق مدینہ کیا، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. اور پھر جب انٹرنل کنسولیڈیشن ہو گئی تو پھر آپ نے باہر نظر دوڑائی اور مکے والوں کو ایک خاموش پیغام دیا کہ میں زندہ ہوں، مر نہیں گیا، اور میں تمہاری معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا ہوں، اور میں تمہیں سیاسی طور پر الگ الگ بھی کر سکتا ہوں. قریش کو بھی یہ پیغام سمجھ میں آ گیا. 8 مہمیں روانہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو یہ پیغام دینے کے لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ آگے لڑنے کے لیے. یعنی یہ بھی کیا تھی؟ اللہ کی پلاننگ تھی. آؤ میدان میں پھر مدد کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین کی، اور اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فتح دے دی. صرف 314 صحابہ اور 1000 کا کیل کانٹے سے لیس لشکر زیرو گیا. 70 سردار مارے گئے. ابو جہل مارا گیا، عتبہ بن ربیعہ مارا گیا، ولید بن مغیرہ مارا گیا، نضر بن حارث مارا گیا، اور وہ جو تھا حضرت بلال کا آقا ہوا کرتا تھا امیہ بن خلف مارا گیا. پھر سب بڑے بڑے جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کام دکھایا. اور اس کے بعد پھر 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا. اور پھر سیرت میں تفصیل سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے وہ کیسے کیسے ٹھکانے لگائے گئے. سب سے پہلے بنو قینقاع، ان کو مدینہ بدر کیا. اس کے بعد بنو نذیر کو مدینہ بدر کیا. اور اس کے بعد پھر غزوہ احزاب کے فوراً بعد بنو قریظہ کا خاتمہ کیا. یہ سب کیا تھا؟ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھے. جو میں نے جہاں سے بات شروع کی ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی پلاننگ تھی. اچھا، اب آپ ذہن میں سوچیں گی کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق چلتے رہیں اور انجام اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کیا بنانا چاہتا ہے، کیا نہیں بنانا چاہتا. میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. FSC میں جو بھی داخلہ لیتا ہے بچہ، اس کا آئیڈیل کیا ہوتا ہے؟ MBBS کرنا، پھر FRCS کرنا، اور پھر آگے ایکسل کرنا. میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نمبر کم دی.
डिवीजन इंप्रूव की तो भी नंबर जो है वो इतने आए कि एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिला। अभी अल्लाह ताला की प्लानिंग। अगर मुझे एमबीबीएस के नंबर आ जाते और मैं कहीं मुल्तान मिस्टर कॉलेज में या कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में जाकर एमबीबीएस करता तो मेरी डॉक्टर इस्रार अहमद साहब से मुलाकात न होती। अब अल्लाह की प्लानिंग थी ना कि उसने मुझे बीडीएस में दाखिल करवाया और लाहौर में रखा और फिर मुझे भरपूर मौका मिला। चलते चलते डॉक्टर साहब के दर्स में बैठ गया, मजा आया कि ओहो हो वाह जी वाह, कुरान तो अब समझ में आया है और सारे ज़हन में जो सवालात थे वो हल होना शुरू हो गए। और फिर मैंने भरपूर इस्तेफादा किया डॉक्टर इस्रार अहमद साहब से, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि आपको सीरत पढ़ा रहा हूँ, डेंटिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, सीरत नबी पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैं सीरत नबी पढ़ाऊँ। और आपको बच्चियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेजेस में भी पढ़ाया है और जो बड़े बड़े इदारे हैं नीपा और स्टाफ कॉलेज में भी मैंने दर्स दिया है। इस काबिल में कैसे हो गया? डॉक्टर इस्रार अहमद साहब की सोहबत की वजह से हुआ। मुझे डॉक्टर इस्रार अहमद साहब के साथ अल्लाह ने कैसे पहुंचाया, इसको आप अप्रिशिएट कीजिए। तो आपकी जिंदगी में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं। अगर आप समझती रहेंगी ये कि ये उतार चढ़ाव एक्सीडेंटल है तो परेशानी ही परेशानी। और अगर आपकी समझ में आ गया कि उतार चढ़ाव मेरा काम मैंने पूरा कर दिया, मैंने अपनी सी मेहनत की, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल किया, बाकी अब अल्लाह ताला मुझे जिधर लेना चाहता है मैं उसके लिए तैयार हूं। तो इंशाअल्लाह आप अच्छा खाएं या कम खाएं, आपका नाम रोशन हो या ना हो, एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी गमगीन नहीं होंगे। कुरान मजीद में ये मजमून जो है ये कई जावियों से बयान हुआ है। नंबर एक, साफ फरमाया कि मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई वाकया पेश नहीं आता अच्छा या बुरा, इसको अरबी में मुसीबत कहते हैं, हम उसमें नेगेटिव को मुसीबत कहते हैं, अरबी में दोनों मुसीबत है। असाबा युसीबु, ऑल व्हाट बिफॉल्स यू, जो भी आप पर बीते वो मुसीबत है। इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह की इजाजत से। व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा, जो अल्लाह पर यकीन रखता है अल्लाह ताला उसके दिल की रहनुमाई करता है। ये दिल की रहनुमाई क्या है? उसे याद आ जाए कि अल्लाह ने किया है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है। तुम्हारा काम क्या है? वातिउल्लाह वातिउर रसूल, तुम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो। फइन तवल्लैतुम, और अगर तुमने मुंह मोड़ लिया, फइन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, तो हमारे रसूल के जिम्मे तो सिर्फ वज़ाहत से पहुंचाना है और वो पहुंचा रहे हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ये सूरत तगाबुन की आयत है। यही मजमून सूरत हदीद में मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्लि अन नब्रा, नहीं आती कोई मुसीबत दिल में या जमीन पर मगर ये जो अल्लाह के यहाँ लिखी हुई है इससे पहले कि हम उसको जाहिर करें। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ऐसा करना अल्लाह पर बहुत आसान है। अल्लाह क्यों बयान कर रहा है तुम्हें ये? लिकैला तासौ अला मा फातकुम, ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए उस पर तुम मायूस ना हो जाया करो। ओहो एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिला, ओहो नहीं, कुछ नहीं, ये सब अल्लाह ने दिया है और अल्लाह मेरा रब है, मेरा मालिक है, मेरा मोहसिन है। तो अल्लाह पर भरोसा क्यों बयान कर रहा हूं? लिकैला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम, और जो अल्लाह तुम्हें अता करे उस पर इतराया ना करो। मेरा कमाल है, अल्लाह की देन, शुक्र अल्लाह का, वो अदा करते रहें। तो ये है वो चीज। और यही मजमून कई तरह से आया है। चंद एक तो ये डायरेक्ट हुक्म है, फिर एक आपने वाकया सुन रखा है हजरत खिज़र और हजरत मूसा का वाकया। उस वाकये का भी हासिल यही है कि 3 वाकयात पेश आए, एक कश्ती डैमेज कर दी,
ایک بچے کو قتل کر دیا اور ایک دیوار سیدھی کر دی. اب جو پہلے دو تھے وہ نیگیٹو تھے، کشتی ڈیمیج کرنا غریب ملاحوں کی، اور ایک معصوم بچے کو مار دینا. لیکن بعد میں بتایا گیا کہ یہ ان کے فائدے کی بات تھی ملاحوں کی، کہ آگے ایک ظالم بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا لوگوں کی زبردستی. یہ کشتی میں نے اس لیے چیر دی اسے پتا چلے کہ یہ بھتیجے پرانی کشتی ہے، لہذا بادشاہ اسے چھوڑ دے یا بادشاہ کے آدمی اسے چھوڑ دے. اور وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا، لہذا میں نے اس کو مار دیا کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو اور اچھی اولاد نیک اولاد عطا کر دے. اور وہ سنا ہے کہ بیٹی تھی. تیسرا واقعہ، دیوار گر رہی تھی سیدھی کر دی، جبکہ گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک پیش نہیں کیا تھا، انہوں نے مانگا بھی صحیح تو انکار کر دیا تھا. لیکن وہ دیوار 2 یا 3 بچوں کی تھی، ان کا والد نیک آدمی تھا اور اس نے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا تھا اپنے بچوں کے لیے تاکہ بڑے ہو کر وہ نکال لیں. اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے. آپ کے رب نے چاہا کہ وہ خود بڑے ہو کر وہ خزانہ نکالے. یہ اللہ کے کام ہے. اور بہت عجیب انداز وہ سورہ فجر میں ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، یہ زندگی آزمائش ہے، اور اس کو عزت دیتا ہے، نعمتوں کی بارش کرتا ہے اس پر، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی. اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا. کلا ناٹ ایٹ آل، یعنی اس دنیا کی عزت نہیں ہے اور اس دنیا کی بےزتی نہیں ہے. یہ سبق انسان کو یاد رہے قرآن مجید سے، سیرت النبی سے. آگے چلیے. سیرت النبی میں ایک بڑا اہم ٹرننگ پوائنٹ جب صلح حدیبیہ ہے، اس پر تو آپ اشش کر اٹھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا. آپ نے دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ خواب میں کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا. کچھ آپ بینک میں جاتے ہیں نا کسی برانچ میں، تو لکھنے لگنے کئی واؤچر بھرنے لگتے ہیں، تو تاریخ کا خانہ آتا ہے، تو آپ ذرا نظر گھما کر دیکھتے ہیں تو بینک کی برانچ میں کہیں نمایاں تاریخ لکھی ہوتی ہے. مثلا آج کسی برانچ میں جائیں تو 25 جو ہے بہت نمایاں لکھا ہوا ہوگا وہاں پر. اب ڈیجیٹل ہوتا ہے، پہلے ویسے وہ کارڈ لگا ہوا ہوتا. خواب میں نہیں ہوتا. سچا خواب کیا ہوتا ہے کہ خواب میں آپ ایک واقعہ دیکھتے ہیں اور 10 دن کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ایگزیکٹلی وہی پکچر آپ دیکھتے ہیں. پہلی بات تو پکچر آئی کہاں سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کی اس رجسٹر میں سے وہ اتنا پیس دیا، اس کا پریویو آپ کو دکھا دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ نے سمجھا کہ ابھی جانا ہے اور چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے کوئی کریکشن نہیں کی کہ نہیں ابھی نہیں، اگلے سال. اللہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتا تھا، لے کے آیا. اور وہاں بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ آگے قریش کا قبضہ تھا خانہ کعبہ پر، اس لیے کہ عمرہ اور حج ایسی عبادتیں ہیں جو صرف وہی ہو سکتی ہیں. باقی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، زکوٰۃ یہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ صرف خانہ کعبہ کو ہو سکتا ہے. تو وہاں ان کا قبضہ ہے. تو آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ ذرا قریش سے بات کر کے آؤ کہ ہمارا ارادہ صرف عمرے کا ہے، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں. تو حضرت عمر نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ اللہ کے رسول عثمان کاروباری آدمی ہے، اس کو بھیجیں، اچھا نیگوشیٹ کرے گا. اب یہ بظاہر یہ بات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضرت عمر ڈرپوک ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ عثمان کو بھیجیں. لیکن انجمن خدامت فیصلہ آباد، اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک عربی کلاس میں پڑھاؤں سردیوں میں رات کے دنوں کو 3 گھنٹے کی 40 کلاسیں، اور پوری عربی پڑھاؤں اور اس کو ریکارڈ بھی کیا جائے ویڈیو میں تاکہ عام فائدہ بھی لوگ اٹھا سکیں. میٹنگ کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں شیخ امین صاحب، کاروباری آدمی ہیں، وہ میرے پاس آئے کہ ڈاکٹر صاحب میرا ایک پانجا کام کرتا ہے ویڈیو کا، تو تسی سویرے آنا تو آپ چلیں گے. میں پہنچ گیا. اب اٹھ کے گھر سے وہ سامنے ہی دکان تھی
سڑک پار کر کے ان کے بھانجے کی چلے گئے, آؤ ماما جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا تعارف کروایا, بیٹھ گئے. ماما جی کس طرح آئے؟ بتایا کہ اس طرح 40 کلاسیں ریکارڈ کرنی ہے. کی حساب تھا؟ انہوں نے کہا جی 1000 ہم ایک فنکشن کا لیتے ہیں تو 40,000 ہوگا. ہاں بھاؤ کی کر رہے ہیں تم, دین کا کام ہے, حصہ پایا جائے. اب وہ کہے جا رہا ہے کہ ماما یہ بارش نہیں, ماما یہ بارش نہیں, ماما یہ بارش نہیں. بلیو می, 1 گھنٹہ ہم بیٹھے رہے اور کہاں 40,000 کہاں 10,000 پر اس کو منا کے اٹھے. یہی کام دکھایا حضرت عثمان نے. 3 دن لگائے. ٹھیک ہے نا. اب حضرت عمر جاتے تو وہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے نازیبہ کلمات کہنے تھے, تو حضرت عمر کو غصہ آ جاتا, وہیں تلوار نکال لیتے, پھر تو صلح ہو چکی تھی نا. تو حضرت عثمان نے کام دکھایا, لیکن پیچھے سے تشویش ہوئی کہ 3 دن ہو گئے, کہیں عثمان کو شہید تو نہیں کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا, پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نہیں بھیجی, نہیں عثمان زندہ ہے, فکر نہ کرو. آپ نے بیعت لے لی کہ انہوں نے, قریش نے میرا سفیر مارا ہے, میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم یہاں مر جاؤ گے, لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤ گے. 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مرنے کی بیعت کر لی. اب قریش بھی دور سے دیکھ تو رہے ہیں نا کہ ہو کیا رہا ہے. اب ان کو پسی پڑے, وہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑنے کے لیے. کہا یہ جی ہم صلح کر لیتے ہیں, 10 سال تک ہم لڑائی نہ کریں. صرف وہ اپنی منہ اونچی رکھنے کے لیے شرائط ساری ایسے لے کے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دبائیں. لیکن جو آپ کے سامنے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کر لیا. اور یہی جو آپ کو ہوتی ہے نا پریشانی کے لیے, اسرائیل کو ریکگنائز کرنے میں, تسلیم کرنے میں, نہ کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑا فرق پڑتا ہے. تو یہاں کیا ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا گیا. اور اس کے بعد کتنے سال, کل 2 سال کے بعد, 2.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا. تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی اس وقت بھی کیا ہوا, صحابہ کرام کو تو بڑی پریشانی تھی. تو ہو یہ کیا ہو گیا, ہم احرام باندھ کر بغیر عمرہ کی احرام کھول دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ احرام کھول دو, اپنی قربانیاں کر دو. صحابہ اٹھے ہی نہیں, پھر کہا اٹھے ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اندر تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ تھی. اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, آپ خود احرام کھولیں. آپ نے باہر آ کر قربانی کی, احرام کھولا اور سب نے اٹھ کر احرام کھول دیا. لیکن وہ جو لیول تھا نا, ایک صحابہ کا لیول ہے, وہ ہم سے بہت اونچا ہے, لیکن ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول میں بڑا فرق ہے. آپ کی نظر اللہ پر تھی, صحابہ ابھی وہ وسائل کو, حالات کو دیکھ رہے تھے. حالات کے اعتبار سے تو بڑا مایوس کن تھا کہ ہم بڑے اہتمام سے آئے ہیں, عمرہ کیے بغیر جا رہے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانفیڈنٹ تھے. وہی ہوا. تو زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں. اگر آپ سیرت النبی کا اس اعتبار سے مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو سیرت النبی سے اچھا موضوع کوئی پڑھنے کو نہیں ملے گا, کوئی سننے کو نہیں ملے گا. اور اس میں ہر مقام پر آپ سوچیں کہ اچھا یہ جو ہوا, جو آپ کو معلوم ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا, آپ کو یاد آ جائے کہ اللہ نے کیا ہے, تو فوراً اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ ساری ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی دے دے گا. اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اس معاشرے میں جہاں سب لوگ ان کی جان کے دشمن تھے, اور مکہ مکرمہ کے 13 سال 100 یا اس سے کچھ کم یا زیادہ لوگ ایمان لائے, لیکن ہجرت ہوئی اور اس کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. تو ہماری زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, اعلیٰ انسان تھے, رحیم ترین انسان تھے, اور اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے. بس ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہین انسان تھے, اور آپ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے, جب تک قبائلی سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی حاصل نہیں کروں. لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے قرآن مجید میں پڑھنے کی کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہی آیا کہ کچھ ذرا اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے سرداروں کو, تو قرآن مجید میں سختی سے ٹوکا کہ نہیں, ڈو ایز ڈائریکٹڈ. اور وہ ڈو ایز ڈائریکٹڈ کیا تھا, فذکر بالقرآن من یخاف وعید.
आप कुरान मजीद के जरिए से नसीहत करते रहें हर उस शख्स को जो मेरी डांट से डरता है। रास्ता मैं खुद बनाऊंगा, कामयाबी मैं खुद दिलाऊंगा, तू ऐसा करे। तो अल्लाह ताला का मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए पहला हुक्म क्या है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल माने। दूसरा हमारे लिए हुक्म क्या है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अपने लिए मशअल राह माने। और फिर अपना बेशतर वक्त है वो कुरान मजीद को समझने में लगा। कुरान मजीद की तिलावत सुनने की आप आदत डालें अच्छे अच्छे कार्यों से, तो इंशाअल्लाह आपको कोई गाने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यूजिक की वो सारी जो आपके अंदर हिस्स है उसकी पूरी सेटिस्फेक्शन, बल्कि ज्यादा अच्छी सेटिस्फेक्शन जो कुरान मजीद से होती है। और कुरान मजीद को आप समझ कर पढ़ना शुरू कर दें, सीरतुन नबी को समझना शुरू कर दें, तो इससे ज्यादा अच्छा मौजू आपको नहीं मिलेगा। बस मैंने आपका बहुत वक्त लिया है। अल्लाह ताला मुझे भी नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की समझ अता फरमाए और आप सब बच्चियों को भी, और हम सबको एक सच्चा पक्का मुसलमान बनाए और हमारी आखिरत भी संवारे, दुनिया भी संवारे। आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।